شمال کے گھنے جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی۔ ایک دن صبح سستی کی وجہ سے وہ دیر سے اٹھ گئی۔ اسے بڑی بھوک ستا رہی تھی۔ وہ کھانے کی تلاش میں ہر طرف گھومنے لگی۔ میں بھی بڑی سست ہو گئی ہوں، سویرے اٹھ نہ سکی، اب تو کھانے پینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ جو بھی تھا دوسرے جانور اور پرندوں نے چٹ کر ڈالا ہے۔ چلو گاؤں کی طرف چلتی ہوں، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا، ورنہ بھوک سے پریشان رہوں گی۔ وہ جنگل میں آگے چلتی گئی۔ کچھ شیر دکھائی پڑے، وہ کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا رہے تھے۔ لومڑی سمجھ گئی کہ یہاں دال نہیں گلے گی۔ کچھ دیر میں سبھی شیر تو چلے گئے، لیکن ان سب نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ بڑی دیر تک منہ لٹکائے ہوئے گھومتی رہی۔ وہ کچھ اور آگے چلی گئی تو درخت پر بیٹھے ہوئے ایک بندر نے اسے ٹوکا۔ بندر بولا، ارے لومڑی بہنا، منہ لٹکا کر پونچھ دبا کر کہاں بھٹک رہی ہو؟ ایسا لگتا ہے ابھی تک پیٹ کے چوہوں کو آرام نہیں ملا ہے، اسی لیے تو ادھر ادھر گھوم رہی ہوں۔ بندر بولا، کیا بتاؤں، پہلے کیوں نہیں آئی؟ ہم لوگوں نے ایک سے بڑھ کر ایک چیز کھائی ہے، جو کچھ بچا بھالو کو کھلایا ہے۔ کل سویرے جلدی آ جانا تاکہ پھر نہ پڑے پچھتانا۔ کل تو بہت ہی دور ہے بھیا، ابھی اس وقت بھوک سے انتڑیاں سکڑ رہی ہیں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ گاؤں میں جاؤ، اگر قسمت اچھی رہی تو روٹی ووٹی تو مل ہی جائے گی۔ لومڑی بہت ہی دکھی ہو کر کچھ آگے گاؤں کی طرف بڑھی تھی کہ اسے کنارے پر کھانے کی زوردار خوشبو آنے لگی۔ اس کے قدم اسی اور مڑ گئے۔ اس نے ہوا میں منہ کو گھمایا اور محسوس کیا کہ خوشبو پاس کے ایک چھوٹے سے گھر سے آ رہی تھی۔ ہائے کیا زبردست خوشبو ہے! ایسا لگتا ہے کہ دیسی گھی میں مزیدار آلو کا کوئی لاجواب پکوان بن رہا ہے۔ سچ کہو تو اگر یہ گرما گرم پکوان مجھے مل جائے تو ہائے ہائے بڑا ہی مزہ آ جائے۔ اس نے سب سے نظر بچا کر کھڑکی سے دیکھا تو اس کی لال ٹپکنے لگی۔ بہت ساری شاندار بڑی بڑی کچوریوں کے ساتھ چٹنی بھی سجی ہوئی تھی۔ لومڑی نے سوچا کہ اگر گھر کے اندر جاتی ہوں تو لالچ میں مار بھی پڑ سکتی ہے۔ کچوری کھانے کے لیے کوئی دوسرا حل تلاش کرنا ہوگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ پاس کے درخت پر بیٹھا ہوا ایک کوا بھی بڑے دھیان سے اسی مہک والے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لومڑی آہستہ سے درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کوا بھیا، بہت دن کے بعد دکھائی دیے ہو، مفت میں کچوری کی مہک لے رہے ہو؟ کوا بولا۔ لومڑی بہن، میری ناک میں خوشبو تو بہت آ رہی ہے، لیکن کچوری کہاں ہے؟ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ ارے تمہارے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کہیں بھی اڑ کر جانا۔ گھر میں پہنچ جاؤ، 2 کچوریاں اٹھاؤ، پھر اڑ کر اسی ڈال پر آ جاؤ، اس کے بعد بیٹھ کر مزے سے کھاؤ، کوئی تمہیں پکڑ بھی نہیں پائے گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ آج تمہاری دعوت میں گرما گرم کچوری ہے۔ اب دیر مت لگاؤ، اپنا کمال دکھاؤ۔ بات تو صحیح ہے، صحیح موقع یہی ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے، جاؤ، کچوری تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا تو میں چلا مشن کچوری کو انجام دینے کے لیے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، باہر آنا تو خالی ہاتھ مت آنا، میرا مطلب ہے کہ کچوری ساتھ لے کر آنا۔ کوہ جلدی سے اڑتے ہوئے گھر کے آنگن میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی نظر دوڑائی۔ کچن میں ایک پلیٹ میں سجی ہوئی بہت ساری بڑی بڑی کچوریاں دکھائی پڑی۔ کوے کے منہ میں پانی آ گیا۔ ساری کچوریوں کی خوشبو اس کے ناک میں سما رہی تھی۔ وہ جلدی سے کچن میں چلا گیا۔ وہ کچوری کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ ہی رہا تھا کہ کسی نے جلدی سے کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ ڈر کر ایک کونے میں چھپ گیا۔ اب کچوری کا بھوت تو اتر گیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بڑی دیر تک دروازہ کھولنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچوری پانے کے لالچ میں میں نے خود کو یہاں پھنسا لیا، اب تو اوپر والا ہی مالک ہے۔ آخر کار قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور دروازہ کھل گیا۔
कुछ ही देर बाद बड़ी मोटी कचौरी को मुंह में उठाकर फौरन से दरख्त पर चला आया। लोमड़ी ने जब उसे देखा तब खुशी के मारे उसका दिमाग और तेजी से चलने लगा। उसने सोचा कि अब यही मौका है कि किसी तरकीब से कौवे से इस कचौरी को लेना है। कौवा भाई, बाहर आने में आपने बड़ी देर लगाई। चलो कोई बात नहीं, एक बात है, आप बहुत ही चालाक और तेज हैं। जो भी चाहो वो कर डालो, दिल में जो आए वो खा लो। मगर ये क्या, आप अपनी चोंच में ये क्या पकड़ लाए? कचौरी की जगह गोबर की ओपली ले आए। अरे ये खाने के लिए नहीं, चूल्हे में जलाने के काम आती है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा भी हो जाता है। मेरे प्यारे कौवा भाई, इसे यहीं छोड़ कर जाओ और मज़ेदार कचौरी लेकर आओ। अब की बार कचौरी ही लाना। कौवे ने लोमड़ी की जब ये बात सुनी तो पूरी तरह से उदास हो गया, चकरा गया। वो सोचने लगा कि मैंने तो कचौरी ही उठाई थी, ये अपोली कैसे बन गई। उसने कचौरी के बारे में बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह से कचौरी गिरकर जमीन पर आ गिरी। लोमड़ी तो यही चाहती थी। लोमड़ी ने जब कचौरी को देखा तो खुशी से झूम उठी। वो बड़ी शान से कचौरी लेने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन ये क्या, एक कुत्ता तेजी से आया और कचौरी को अपने मुंह में दबा लिया। चोर पर मोर वाली बात हो गई। लोमड़ी की आंखों के सामने उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके बाद कचौरी को भूलकर उसे अपनी जान बचानी थी। कुत्ते ने बड़े मजे से कचौरी को खा लिया और अब उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ गई। लोमड़ी वहां से बचकर भाग रही थी, लेकिन कुत्ता तेजी से लोमड़ी की तरफ आया और वो भाग चली। कुत्ते ने तेजी से उसका पीछा किया। मौत लोमड़ी से कुछ ही कदम पीछे दौड़ रही थी। कचौरी हाथ से गई और नई मुसीबत गले लग गई। किसी तरह जान बचाकर लोमड़ी जंगल में भाग गई। सुस्ती और बुरी नीयत की वजह से वो भूखी रह गई और अपनी किस्मत पर पछता रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए और अपना काम निकालने के लिए कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और कभी किसी की बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी अकल से काम लेना चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.